بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دو باتیں اور میں ہوں آپ کا میزبان محمود ناصر۔ ناظرین گرامی، الحمدللہ ہمارے 18 پاروں کی سمری مکمل ہو چکی ہے اور اسی طرح ہمارا 18واں روزہ بھی آج کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ ناظرین گرامی، ہم رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں۔ آدھے سے زیادہ رمضان المبارک گزر چکا ہے، نیکیاں جتنی ہو سکتی ہیں کما لیں، پھر شاید اگلے سال یہ مہینہ نصیب ہو یا نہ ہو۔ آئیے ناظرین گرامی، ہم 19ویں پارے کے مختصر سمری شروع کرتے ہیں اور اس ماہ مبارک کو بابرکت اور نیکیوں کا مہینہ بناتے ہیں۔ پارہ نمبر 19 3 صورتوں پر مشتمل ہے۔ اس میں سورۃ الفرقان ہے، سورۃ الشعراء اور سورۃ النمل ہے۔ سورہ فرقان مکی ہے، اس میں 77 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ اس سورت کے پہلے 2 رکوع 18ویں پارے کے آخر میں گزر چکے ہیں۔ اس سورت کی ابتدا قرآن عظیم کے ذکر سے ہوئی ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ الفرقان ہے، جس کے بارے میں مشرکین مختلف قسم کے اعتراضات اٹھاتے اور اس کی آیات کو جھٹلاتے تھے۔ ایک گروہ اسے گزشتہ قوموں کے قصے اور کہانیاں قرار دیتا تھا، دوسرا گروہ اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا افطرا اور ایسی تخلیق کہتا تھا جس میں اہل کتاب نے آپ کے ساتھ تعاون کیا تھا۔ تیسرے گروہ کے خیال میں یہ واضح جادو تھا۔ قرآن کے بعد صاحب قرآن یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ ضدی اور معاند لوگ آپ کی تکذیب کرتے تھے، ان کا خیال تھا کہ رسول بشر نہیں بلکہ فرشتہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی خام خیالیوں اور باطل دعووں کی تردید واضح دلائل سے کی ہے۔ 19ویں پارے کا آغاز بھی مشرکین کی دعووں، اعتراضات اور لاجنی قسم کے مطالبات سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ بعض اوقات کہتے تھے، ہم پر فرشتے کیوں نہیں نازل کیے جاتے، یا ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہم اپنے پروردگار کو دیکھ لیں۔ اس کے جواب میں فرمایا گیا فرشتوں کو کہ یہ اس وقت دیکھ پائیں گے جب وہ ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے آئیں گے، اور جب یہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے تو ان کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی۔ چونکہ قبولیت اعمال کی بنیادی شرط یعنی ایمان سے ہے، اس لیے قیامت کے دن ان کے اعمال بھی کسی کام نہیں آئیں گے اور وہ خاک بن کر اڑ جائیں گے۔ وہ دن ان کے لیے بڑا سخت ثابت ہوگا۔ یہ ندامت کی وجہ سے اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے اور کہیں گے، اے کاش ہم نے پیغمبر کا راستہ اختیار کیا ہوتا۔ اس دن اللہ کا رسول اللہ کے حضور شکایت کرے گا، اے میرے رب، میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا تھا۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کو چھوڑنے کی کئی صورتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ قرآن کو سنے نہ اس پر ایمان لائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ پڑھتا بھی ہو اور ایمان بھی رکھتا ہو لیکن اس پر عمل نہ کرتا ہو۔ تیسری یہ کہ زندگی کے معاملات اور تنازعات میں اسے حکم نہ بنائے، جبکہ چوتھی یہ کہ اس کے معنی پر غور و تدبر نہ کرے۔ پانچویں یہ کہ قلب امراض میں اس سے شفا حاصل نہ کرے۔ اب ہم کو یہاں سوچنا پڑے گا کہ آج ہم کس کس انداز میں قرآن مجید کو چھوڑ چکے ہیں۔ مشرکین یہ اعتراض بھی اٹھاتے تھے کہ جیسے تورات اور انجیل یکبارگی نازل ہو گئی، یوں ہی قرآن بھی یکبارگی کیوں نہیں نازل ہوا۔ ظاہر ہے کہ تدریجاً قرآن نازل ہونے میں کئی حکمتیں پوشیدہ تھیں، مثلاً اس کا حفظ کرنا، اس کے معنی کا سمجھنا، احکام کا ضبط کرنا اور عمل کرنا آسان تھا۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک حکمت بیان کی ہے، وہ یہ کہ تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کا قلب مبارک نور قرآن سے منور ہوتا رہے، اس کے حقائق اور علوم سے آپ کی روح کو غذا اور دل کو تقویت ہو۔ بارش سے نزول قرآن پاک کی مثال دی گئی ہے کہ جاننے والے جانتے ہیں کہ یکایک برسنے والی تیز بارش کھیتی کو تباہ کر دیتی ہے، لیکن مناسب وقت تک بتدریج برس کر زمین کے سوتوں میں جذب ہونے والی بارش سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ ان اعتراضات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح علیہ السلام کی قوموں کا ذکر کیا گیا۔ اس کے علاوہ اللہ کی قدرت اور وحدانیت کے دلائل بیان کیے گئے۔ اس صورت کے آخر میں عباد الرحمن یعنی رحمان کے مخصوص بندوں کی 12 صفات ذکر کی گئی، جن میں پہلی صفت ہے تواضع، دوسری صفت ہے جاہلوں سے اعراض، تیسری صفت ہے راتوں کو نماز و عبادت، چوتھی صفت ہے جہنم کے عذاب سے خوف، پانچویں خرچ کرنے میں اعتدال، نہ فضول خرچی اور نہ ہی بخل، چھٹی شرک سے مکمل اجتناب، ساتویں ناحق قتل سے بچ کر رہنا، آٹھویں زنا اور بدکاری سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، نویں جھوٹی گواہی سے اعتراض، 10ویں گانے بجانے اور برائی کے مجالس سے پہلو تہی، 11ویں اللہ کی کتاب سن کر متاثر ہونا اور اس سے فائدہ اٹھانا، اور 12ویں اللہ تعالیٰ سے نیک بیوی بچوں کی دعا اور یہ دعا کہ ہمیں ہادی اور مہتدی بنا دیجیے۔ یہاں سورہ فرقان مکمل ہوتی ہے۔ اس کے بعد سورہ شعراء شروع ہوتی ہے۔ سورۃ شعراء مکی ہے،
اس میں 227 آیات اور 11 رکوع ہیں۔ اس صورت کا نام آیت نمبر 224 سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ اس صورت کی ابتدا حروف مقطعات میں سے طا سین میم سے ہوتی ہے۔ عمومی اسلوب کے مطابق اس کے فوراً بعد بندوں پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان جو کہ قرآن کی صورت میں اس کا ذکر ہے۔ قرآن کے بارے میں ایک احساس ذمہ داری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جو کہ ان کے علوم و معارف اور احکام بندوں تک پہنچانے میں اپنی جان کو ہلکان کیے ہوئے تھے، اور آپ کے دل میں انسانیت کی ہدایت کا ایسا درد تھا جو لگتا تھا کہ آپ کی جان ہی لے لے گا۔ جبکہ دوسرا رویہ مخالفین کا تھا، جن کے سامنے نصیحت اور ہدایت کی جو بھی آیات آتی تھی اس سے اعراض کرنا ضروری سمجھتے تھے۔ اس کے بعد اس صورت میں متعدد انبیاء کرام علیہ السلام کے قصے بیان کیے گئے ہیں۔ ان قصوں کی ابتدا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے ہوتی ہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرما کر فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا۔ اس موقع پر فرعون اور آپ کے درمیان جو گفتگو ہوئی، اس کی چند جھلکیاں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشعراء میں ذکر فرمائی ہیں۔ فرعون نے سب سے پہلے اپنے احسانات کا ذکر کیا۔ فرعون نے کہا، میں نے تمہاری تربیت کی تھی۔ موسیٰ نے کہا، تمہارے احسان جتلانے کا کیسے حق پہنچتا ہے جبکہ تم نے میری قوم کو غلام بنا رکھا ہے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ قتل کا واقعہ یاد دلایا جو اتفاقاً آپ کے ہاتھوں سے ہو گیا تھا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں نے عمدن قتل نہیں کیا تھا بلکہ غلطی اور خطا سے مجھ سے یہ فعل سرزد ہو گیا تھا۔ پھر فرعون نے کہا، رب العالمین کیا چیز ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، رب العالمین وہ ہے جس نے زمین اور آسمان پیدا کیا، ان دونوں میں اسی کا حکم چلتا ہے، تمہیں بھی اسی نے پیدا کیا اور تمہارے آبا کو بھی اسی نے پیدا کیا تھا، وہی مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ فرعون اول فول بکتا رہا، لیکن آپ نے رب العالمین کی تعریف اور تعارف تفصیل کے ساتھ ذکر کیا، پھر وہ دھمکیوں پر اتر آیا۔ آپ نے اسے معجزہ دکھانے کی پیشکش کی، اس کے کہنے پر آپ نے لاٹھی زمین پر ڈال دی جو کہ اژدہا بن گیا۔ ہاتھوں کو کپڑے سے باہر نکالا تو وہ سورج کی طرح چمکنے لگا، اس کی چمک سے فرعون اور درباریوں کی آنکھیں چندیا گئی۔ اس معجزے کو اس نے سحر پر محمول کیا۔ آپ کو نیچا دکھانے کے لیے پورے مصر سے نامی گرامی شاعروں کو جمع کر لیا۔ مصریوں کے سالانہ جشن اور عید کے دن ایک بڑے میدان میں لاکھوں کے مجمع کے سامنے مقابلے کا آغاز ہوا۔ شاعروں کی ڈالی گئی رسیاں اور لاٹھیاں دوڑتے ہوئے سانپ محسوس ہونے لگے۔ جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ سارے سانپوں کو ہڑپ کر گئی اور میدان صاف ہو گیا۔ ساحر اور جادوگر حقیقت سمجھ گئے کہ فوراً رب العالمین کے سامنے سجدے میں گر کر انہوں نے ایمان قبول کر لیا، اور پکا ایمان قبول کر لیا کہ فرعون کی مار داڑ کی دھمکیوں کے باوجود وہ ایمان پر جمے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو رات کی تاریکی میں مصر سے لے کر نکل گئے۔ صبح ہوئی تو فرعون نے لاکھوں کا لشکر لے کر تعاقب کیا، بالآخر دریا کے کنارے بنی اسرائیل کو جا لیا۔ دریا میں راستے بن گئے جن سے گزر کر بنی اسرائیل نجات پا گئے، اور فرعون لاؤ لشکر سمیت غرق ہو گیا۔ اس قصے سے سبق ملا کہ بالآخر اہل حق کامیاب ہوتے ہیں اور ظالموں کا مقدر ہلاکت کے سوا کچھ نہیں۔ دوسرا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان ہوا، جن کے والد آزر اور قوم بتوں کی عبادت کرتی تھی۔ آپ نے ان کو بڑے حکمت کے ساتھ ایمان و توحید کی دعوت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی 5 صفات بیان کی۔ نمبر 1 وہ میرا خالق و ہادی ہے، نمبر 2 وہ رازق ہے، تیسری صفت وہ بیماری سے شفا دیتا ہے، چوتھی صفت وہی موت دے گا وہی زندہ کرے گا، پانچویں صفت وہ دنیا اور آخرت میں گناہ معاف کرنے والا ہے۔ ان 5 صفات کے مقابلے میں 5 دعائیں بھی کی جو کمال ایمان اور صدق یقین کی نشاندہی کرتی ہیں۔ پہلی دعا، اے اللہ مجھے فہم و علم عطا فرما۔ دوسری دعا، لوگوں میں میرا ذکر اچھا جاری فرما۔ تیسرا، مجھے جنت میں جگہ عنایت فرما۔ چوتھی دعا، میرے والد کو معاف کر دے۔ یہ دعا اس وقت کی تھی جب والد کا کفر پر اصرار آپ کے سامنے واضح نہیں ہوا تھا۔ اور آخری دعا، مجھے آخرت میں رسوا نہ فرمانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے سے ہمیں یہ سبق ملا کہ انسان کو ہر حال میں اللہ ہی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ تیسرا قصہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہے، جنہوں نے اپنی قوم کو 950 سال ایمان کی دعوت دی، لیکن وہ مان کر نہ دی، چنانچہ ان سب کو غرق کر دیا۔ اس قصے سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہدایت اسی کو ملتی ہے جسے اللہ چاہے۔ چوتھا قصہ حضرت ہود علیہ السلام قوم کا ہے، جو قوم عاد کے نبی تھے۔ یہ لوگ جسمانی قوت، عمر کی طوالت اور خوشحالی کے اعتبار سے دنیا کی ایک نمایاں قوم تھی۔ انہوں نے بغیر ضرورت کے بڑے بڑے محلات تعمیر کر رکھے تھے۔ انہوں نے ایمان کی دعوت کو ٹکرا دیا، چنانچہ ان پر اللہ کا عذاب آ کر رہا۔ اس کے قصے سے یہ نصیحت ملتی ہے کہ فضول خرچی، نمود و نمائش، بلا ضرورت تعمیرات اور تکبر کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا۔ اس صورت میں 5واں قصہ حضرت صالح علیہ السلام کا ہے۔ ان کی قوم کو مادی وسائل، رزق کی فراوانی اور امن و تحفظ حاصل تھا۔ سرسبز باغات اور بارہوں زمینوں میں آباد تھے، لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا،
چنانچہ ان کو زلزلے کے ذریعے ہلاک کر دیا گیا۔ ہر ناشکری قوم کا انجام یہی ہوتا ہے۔ چھٹا قصہ حضرت لوط علیہ السلام کا ہے، جن کی قوم فسق و فجور، شہوت پرستی اور بدکاری میں حد سے بڑھ گئی تھی۔ وہ ایسا عمل کرتے تھے جو ان سے پہلے کسی نے نہ کیا تھا، جس سے حیوان بھی نفرت کرتے ہیں۔ ان پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسی اور ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ دوسرے قصوں کی طرح اس قصے کے آخر میں بھی فرماتے ہیں، بے شک اس میں نشانی ہے، اس میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ نشانی اور عبرت یہی ہے کہ نفسیانی خواہشات کی تکمیل میں حد سے تجاوز کرنے والی قوم اور فرد کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ ساتواں قصہ حضرت شعیب علیہ السلام کا ہے۔ ان کی قوم کو اللہ نے مختلف نعمتیں عطا فرمائی تھی، گھنے جنگلات تھے، ثمر بار باغات تھے، میٹھے پانی کے چشمے تھے، لیکن یہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو گئے۔ ان کے مختلف معاصی میں سے ایک بڑی معصیت یہ تھی کہ وہ حقوق العباد کی ادائیگی میں ڈنڈی مارتے تھے۔ جب سمجھانے کے باوجود باز نہ آیا تو اللہ نے ان کو عذاب دینے کا فیصلہ کیا۔ کئی دن تک سخت گرمی رہی، پھر بادل چھا گئے۔ یہ لوگ ٹھنڈک کے حصول کے لیے بادل کے نیچے جمع ہو گئے۔ بادلوں سے آگ برسنے لگی، زمین پر زلزلہ طاری ہو گیا اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے کوئلہ بن گئے۔ قوم شعیب کے واقعہ میں یہ سبق دیتا ہے کہ حقوق العباد غضب کرنا اللہ کے عذاب اور غضب کی دعوت دینے کا عمل ہے۔ جیسے اس صورت کی ابتدا قرآن عظیم کے ذکر سے ہوئی تھی، اسی طرح اس کا اختتام بھی قرآن کریم کے حوالے سے مشرکین کے باطل اعتراضات کی تردید سے ہوا۔ اس کے بعد سورہ نمل شروع ہوتی ہے۔ سورہ نمل مکی ہے اور اس میں 93 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ اس کا آغاز حروف مقطعات میں سے طا سین سے ہو رہا ہے۔ نمل چیونٹی کو کہتے ہیں۔ چونکہ اس صورت میں چیونٹی کا قصہ بیان ہوا ہے، اس لیے اس کا نام نمل ہے۔ سورہ نمل کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ ان 3 صورتوں میں سے ایک ہے جو جس ترتیب سے نازل ہوئی اسی ترتیب سے قرآن کریم میں موجود ہیں، یعنی سورہ شعراء، سورۃ النمل اور سورۃ القصص۔ اور پھر مقطعات والی دوسری صورتوں کی طرح اس کی ابتدا بھی قرآن عظیم کی عظمت اور تعارف سے ہو رہی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے خطاب و ہدایت ہے جو اہل ایمان ہیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت صالح، حضرت لوط علیہ السلام کے قصے اجمالی طور پر، اور حضرت داؤد اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ قدر تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے انسانوں، جنوں اور پرندوں کو مسخر کیا تھا، اور وہ پرندوں کی زبان بھی جانتے تھے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر اپنے لشکر کے ساتھ چونٹیوں کی وادی سے ہوا تو انہوں نے سنا کہ ایک چونٹی دوسری چونٹیوں سے کہہ رہی تھی، جلدی سے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر بے خبری میں تمہیں روند نہ ڈالے۔ آپ نے اس کا کلام سن لیا، آپ مسکرائے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ تو نے مجھے بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں، جن میں سے ایک نعمت پرندوں اور حیوانوں کی بولی سمجھنا بھی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں مستقل حاضر باش پرندوں میں سے ایک پرندہ ہدہد بھی تھا۔ اس نے ایک دن آپ کو ملکہ سبا اور ان کی قوم کے بارے میں اطلاع دی کہ وہ سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ نے خط بھیج کر ملکہ سبا کو اپنے دربار میں حاضر ہونے کے لیے کہا۔ ملکہ سبا کو اپنے مادی اسباب پر بڑا ناز تھا، لیکن جب اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے محلات اور ان کا جدید ترین ساز و سامان دیکھا تو اسے اپنی قوت و طاقت ہیج محسوس ہوئی، چنانچہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد اختصار کے ساتھ حضرت صالح اور حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو ایمان کی دعوت دی تو وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے، یعنی مومن اور کافر۔ کافروں میں 9 لیڈر قسم کے لوگ تھے جنہوں نے آپس میں قسمیں کھا کر یہ طے کیا تھا کہ ہم رات کو اچانک حملہ کر کے اللہ کے نبی کو قتل کر دیں گے، لیکن اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے سے پہلے ہی وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی لپیٹ میں آ گئے اور ان کا نام و نشان لینے والا بھی کوئی نہ باقی رہا۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی آنکھوں کے سامنے ایسا اندھیرا چھایا اور ان کے دل ایسے تاریک ہو گئے کہ وہ دنیا کی بدترین بدکاری کو اچھا سمجھنے لگے، اور ان کی نظر میں وہ شخص مجرم ٹھہرتا جو اس برائی سے انہیں منع کرتا، اور جو سر سے پاؤں تک اس گناہ کی نجاست میں غرق ہوتا اسے وہ سمجھدار خیال کرتے۔ اسی وقت بالکل وہی صورت تھی جو آج کل ہمیں درپیش ہے۔ نیکی کی راہ پر چلنے والوں کو دقیانوسی اور نامعلوم کیا کچھ کہا جاتا ہے، جبکہ برائی کے ساتھ دینے والوں کو ترقی پسند اور روشن خیال سمجھا جاتا ہے۔ جب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا تو ان کی بستیوں کو اٹھا کر زمین پر پٹک دیا گیا اور اوپر سے پتھروں کی بارش بھی شروع ہو گئی۔ یوں وہ دنیا بھر کے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن گئے۔ یہاں ہمارا پارہ نمبر 19 مکمل ہوتا ہے۔ آخر میں ناظرین محترم، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں کمنٹس کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔ آج بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل پارہ نمبر 20 کی سمری کے ساتھ ملتے ہیں۔ اس وقت تک اللہ حافظ۔